کائنات میں ہر چیز کا ایک اپنا مقام اور ایک اپنی مخصوص ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا اپنا مقام ہے۔ آسمان کا شامیانہ اوپر ہے، اگر زمین پہ آ جائے، یا پھر یہ شعر دیکھیے جو فارسی کا ایک شعر ہے کہ جہاں چوں خد و خال و چشم و ابروس کی ہر چیزی بے جائے خویش نیکو، کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ فارسی کے شعر میں کہ یہ کائنات کا خد و خال اور چشم و ابرو کے مانند ہے، یعنی آنکھ اور یہ ابرو کے مانند ہے یہ پوری کائنات، جس کی ہر چیز اپنی جگہ پر نہایت ہی مناسب ہے۔ مان لیجیے اگر یہ آنکھ میری یہاں ہوتی کیسا ہوتا، یہ ابرو اگر یہاں ہوتا تو کیسا ہوتا؟ منظم نہ ہوتا۔ لہذا منظم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھی وہ منظم زندگی کا مطلب کہ اپنی پوری ایک زندگی کو نظم دے کہ مجھے کرنا کیا ہے، نظم کرے۔ اسلام میں نظم و ضبط کی بہت اہمیت ہے۔ خداوند عالم نے اپنی پوری کائنات میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ چاہے آپ فردی زندگی گزاریں یا اجتماعی زندگی گزاریں، فردی اور اجتماعی زندگی دونوں میں آپ کو نظم و ضبط کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نظم و ضبط سے متعلق کیا ہے کہ انسان صفائی رکھے، کیونکہ یہ بھی نظم و ضبط میں آئے گا۔ صفائی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں لباس، بدن اور زندگی کے دوسرے امور کی پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں اسلام نے بہت تاکید کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ پاکیزگی کا شمار انبیاء کے اخلاق میں سے ہوتا ہے، انبیاء کے اخلاق میں سے ہوتا ہے۔ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الجھے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا جس کا بال الجھا ہوا تھا، کم بھی اس نے نہیں کیا۔ تو رسول اسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی چیز نہیں ملی جس سے تم اپنے اس بال کو سنوار سکو؟ عباد بن کثیر جو ایک ریاکار آدمی تھا، ایک زاہد تھا لیکن ریاکار تھا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا کہ اس نے یہ کہا کہ خردرہ لباس پہنا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق صاحب پہ اعتراض کیا، یہ جو زاہد جس کو میں کہہ رہا ہوں عباد بن کثیر، یہ خردرہ لباس پہنا کرتا تھا، جس کو پریس ورس نہ ہو، خردرہ لباس ہو۔ اس نے ایک دن کیا کیا، امام صادق علیہ السلام پہ اعتراض کر دیا۔ کیا اعتراض کیا؟ کہا کہ آپ کے جد امجد رسول اسلام اور امیر کائنات کو خردرہ لباس پہنا کرتے تھے، یعنی جس پہ پریس نہ ہو وہ ایسا لباس پہنا کرتے تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ وائے ہو تم پر، تم یہ تہمت لگا رہے ہو، وائے ہو تم پر، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ پیغمبر ان لوگوں سے پوچھئے کہ خدا کی زینت اور پاکیزہ نعمتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے قرار دی ہیں کس نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ زینت کرے، لباس اچھا پہنے، بال کو سوار کے، اسی لیے مسجد کے لیے بھی کہا گیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب انسان مسجد میں آئے تو زینت کر کے آئے۔ کیا مطلب زینت سے مراد کیا ہے؟ تفسیر میں جب آپ اس کی جائیں گے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان زینتوں میں سے ایک زینت یہ ہے کہ نماز کے وقت انسان اپنے بالوں میں کنگھی کرے، یہ زینت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔